سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم۔ بلا، یہ بات نہیں ہے بلکہ جس نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا، وہ محسن، اور یہ اس میں مخلص بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اجر ہے ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کچھ حقیقت پہ نہیں ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی حقیقت پر نہیں ہیں، حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھنے والے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طرح کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے، مراد اس سے مشرکین ہیں۔ مثل قولہم، ان کے قول کی طرح وہ بات بھی کہتے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ومن اظلم، کون ہے زیادہ ظالم، ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، جو منع کرے لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں کہ اس میں اس کا نام لیا جائے، اور درپے ہوں اس کی خرابی کے۔ اولئک ما کان لہم، یہ لوگ نہیں ہیں، ان لوگوں کو نہیں چاہیے مگر یہ ان یدخلوہا الا خائفین، مگر یہ کہ وہ داخل ہوں مسجد میں ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی شرمندگی ہے اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب۔ فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی تم منہ پھیر لو تو اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے، وسیع ذرائع والا ہے، اور جانتا ہے، ہر ایک چیز جانتا ہے۔ سامعین اکرام، جو آیت نمبر 112 ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے لیکن وہ تھوڑی سی ادھوری رہ گئی تھی۔ بات یہ ہے، اگر میں آپ کو مختصر طور پہ یہ بتاؤں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ نجات کی کنجی ہے، اور وہ ہوتے ہیں نا رہنما اصول، نجات کے رہنما اصول، یہ آیت اسی بارے میں ہے کہ نجات کا حقیقی ذریعہ کیا ہے۔
یا اس کا طریقہ کار کیا ہے نجات کا. جو انسان نجات حاصل کرنا چاہے یعنی فلاح پانا چاہتا ہے تو اس کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. زیر نظر آیت میں یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے. من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا. لفظی ترجمہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے، یعنی اپنی ذات کو، اس کا معنی کیا ہے، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا. اور وہو محسن، اور یہ اس میں مخلص بھی ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات کے کچھ تو میں نے بات کی تھی، اور آج صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اس سے کیا مراد ہے. مختصر طور پہ چونکہ یہ بات بہت زیادہ اہم ہے تو اس کے بارے میں اگر بات ہو جائے تھوڑی سی زیادہ تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ ایک بات کو اللہ تعالیٰ بھی وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، تاکہ یہ لوگ، میں بار بار بیان کرتا ہوں آیات تاکہ یہ لوگ سمجھیں. تو اسی طرح یہ چونکہ ایک بنیادی نجات کا ایک بنیادی طریقہ کار اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، تو اس بارے میں اگر یعنی وضاحت کر رہا ہوں تو کوئی اس پہ کان دھرنے کی ضرورت ہے. اور یہ نہیں کہ یہ آیت تو ہم نے پڑھ لی، اس کا ترجمہ پڑھ لیا، اب آگے چلو، ایسا نہیں ہے. بلکہ قرآن جو ہے مومن کا ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس پر یہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے. تو من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا. کچھ تو میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا، مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھجوایا ہے ایک خاص کام کے لیے، اور وہ کام کیا ہے کہ ادھر اس نے اپنا تزکیہ نفس کر کے اور ایسے اعمال کرنے ہیں کہ چیز کی بدولت اس کی روح جو ہے طاقتور ہو جائے، اور وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے اور اس کے دیدار کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جائے، اور دوسرا اس کے قریب ہو کے اس کی پہچان حاصل کر لے. تو یہ مقصود اس کو کیسے حاصل ہوگا؟ تو اس کا مختصر اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختصر طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اس کا متعین کر دیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دے کے اس کو کہا ہے کہ یہ اختیار تم میرے حوالے کر دو. اس اختیار کو تم نہ استعمال کرو، اپنی مرضی سے نہ استعمال کرو، بلکہ اس کو تابع کر دو میری مرضی کے، میری ہدایت کے تابع کر دو اپنے اختیار کو، اور اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دو یا میرے حوالے کر دو. اللہ تعالیٰ فرما رہے تو من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا. سامعین کرام، دوبارہ میں آپ کو تھوڑا سا مختصر طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ انسان جب آیا ہے، اس کا شعور، اس نے عاقل ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو لازمی اس کے ساتھ جو ہے ایک نفس امارہ موجود ہے جو یہ کہتا ہے اس کو کہ بھئی کسی اور کی بات نہ ماننا، صرف میری بات ماننا. تو اگر اس نے عقل سے کام لیا اور نفس کی بات سن کے کہا کہ بھئی تو کون ہوتا ہے، تجھے اختیار کیا ہے، اور اس نے اللہ کی بات پہ کان دھرا اور اللہ کی بات کو سنا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کا جواب دیا، تو اس جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دینا ہوگا. خود سپردن کے الفاظ میں نے آپ کو بتائے تھے کہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے گا. تو جب حوالے کر دے گا، مکمل طور پر حوالے کر دے گا، اس کا کیا مطلب ہے حوالے کر دینا؟ اپنے تمام اعمال و افعال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق سر انجام دے گا، اپنی خواہشات کو استعمال نہیں کرے گا، زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارے گا. تمام کام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، یعنی جو زندگی گزارے گا ان تمام کاموں میں تمام کام اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے، اور
اس کے رسول کے طریقہ کار کے مطابق رسول کی اتباع کرے گا اور رسول کے طریقہ کار کو اختیار کرے گا تو پھر تو یہ کامیاب ہوگا. اور اگر ایسا نہیں کیا، اس نے رسول کے راستے کو اختیار نہیں کیا، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے نہیں کیا، دو چیزیں ہیں سامعین اکرام، جلدی نہ کریں. اپنی ذات کو، اپنی خواہشات سے دستبردار نہ ہوا یہ، اور پھر رسول کے جو راستہ ہے اس کو اختیار نہیں کیا. اب ظاہر ہے کہ آپ نے اگر اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے تو آپ نے پھر کرنا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ پھر زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کا جو طریقہ ہے اس کے طریقہ کار کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے. اتباع رسول آسان الفاظ میں، قرآن کے الفاظ میں، آپ کو اتباع رسول کرنی ہے، یعنی اپنی تمام زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے. یہ سامعین کرام آسان بات ہے، بالکل آسان بات ہے، سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے، اس میں کوئی مشکلات نہیں ہے سمجھنے میں. اگر مشکلات ہیں تو وہ نفس آپ کا ڈالے گا کہ بھئی میری تو یہ عادت ہے، میں تو اس کے بغیر کہہ نہیں سکتا. اکثر ایسی باتیں ہم کرتے ہیں نا، بھئی یہ صبح کی جو مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، ایک شخص بیڈ ٹی کا عادی ہے، بھئی اس کے بغیر تو میری صبح ہو ہی نہیں سکتی. یا مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ اسموکنگ کا عادی، یار اس کے بغیر تو میری زندگی گزر ہی نہیں سکتی. یا ایک شخص شراب کا عادی ہے، یار اس کے بغیر تو میں جب تک کچھ چند گھونٹ نہ لے لوں مجھے تو سکون نہیں پڑتا. یعنی اس طرح کے آپ لے لیں کہ ہر انسان نے، مثال کے طور پہ ایک آدمی کرکٹ کا ہے، بھئی کرکٹ تو میری زندگی ہے، بھئی ہاکی تو میری زندگی، بھئی فٹ بال تو میری زندگی ہے، میں تو رہ ہی نہیں سکتا اس کے بغیر. چند ایسا ہوتا ہے سامعین کرام، اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے لوگ غافل ہو جائیں تو وہ پھر اپنے لیے کچھ ایسی مصروفیات دیکھ لیتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کا خیال نہیں رکھتے. کچھ خاص طریقے، بعض لوگ جو ہے پان کھانا شروع کرتے تھے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ صرف مثالیں ہیں. اسی طرح ہماری تمام زندگی ایسی ہے. بھئی اس شخص سے دوستی کے بغیر، وہ تو میری جان ہے، اس میں میری جان ہے، وہ تو میرا پکا دوست ہے، پکا یار ہے. تو ایسے ہم لوگوں نے اپنے کچھ طریقہ کار یا ایسی عادتیں بنائی ہوئی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا تو کوئی اور مقصود ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے مقصود ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ کی رضاؤں کا کیوں خیال رکھیں نہیں؟ یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے مقصود واحد نہیں ہے، اگر آپ کا اللہ تعالیٰ مقصود و مطلوب و محبوب نہیں ہے، آپ کو نہ توحید کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ اتباع رسول کی ضرورت ہے، نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ روزوں کی ضرورت ہے، ایسی اپنی جان کو ہلکان نہ کریں. عقیدہ دیکھیں، دین میں پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ عقیدے کی ہوتی ہے. عقیدہ نہیں ہے، آپ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، اللہ کی توحید کا مثال کے طور پہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، اللہ تعالیٰ مقصود واحد ہے، اللہ تعالیٰ مطلوب واحد ہے. پھر آپ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، روزوں میں جو ہے سخت گرمی میں آپ روزے رکھے جا رہے ہیں. بھائی کیوں رکھ رہے ہو روزے؟ آپ تو یہ سب چیزیں چاہتے ہی نہیں ہو. آپ تو یعنی جو دین کے مقاصد ہیں وہ تو آپ کے مقاصد نہیں ہیں. دین تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کو مقصود نہیں ہے. دین تو آپ کو جنت کی طرف بلا رہا ہے، دین تو آپ کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو نہ تو آپ دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، نہ جنت میں جانا چاہتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید جو حقیقی معنوں میں توحید ہے وہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو پھر تو باقی رہ جاتا ہے، میراثی دین رہ جاتا ہے سامعین اکرام، کہ عید کی نماز پڑھ لی. ایک شخص وہ تھا نا، وہ روزے نہیں رکھے تو افطاری کے وقت بڑے شوق سے وہ دسترخوان پہ بیٹھ جاتا تھا.
یار روزہ نہیں رکھا ہے اب میں افطاری بھی نہ کروں، یا عید جو ہے یار روزے نہیں رکھے ہیں تو اب میں عید بھی نہ مناؤں میں، یہ تو نہیں ہو سکتا، عید کی نماز بھی نہ پڑھوں اور شیر خرمے نہ کھاؤں اور یہ نہ کروں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ چلو ایک کام نہیں کیا ہے دوسرا کام تو کر لو نا، روزہ نہیں رکھا ہے افطاری کے دسترخوان سے تو فائدہ اٹھاؤ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایسی کوئی وہ دور بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے، بعض لوگ روزے نہ رکھ کے افطار پارٹیوں کے منتظر رہتے ہیں، کیونکہ اس میں انواع و اقسام کی افطاریاں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنے میراثی دین پر خوش ہیں، دین کا کوئی مقصود نہیں ہے آج۔ اگر میں آپ کو حقیقت بیان کروں، دین اسلام کا ہمارا جو میراثی دین ہے یا جس طریقے سے ہم دین گزار رہے ہیں اس کا کوئی مقصود نہیں ہے، بس پڑھے جا رہے ہیں نمازیں، بس روزے رکھے جا رہے ہیں، چلو جی پیسے ہیں سیر کرائیں، حج کرائیں، وہاں جا کے بعض لوگ جو ہیں وہ سیر سپاٹوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ بلڈنگ بڑی اچھی ہے، وہ بلڈنگ وہ جناب قسم قسم کے وہاں شاپنگ پلازے بنے ہوئے ہیں اس میں جا رہے ہیں اور خریداریاں کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور وہاں جو ہے بھیڑ بھاڑ میں اور وہ اس میں ذرا خوش ہوتے ہیں۔ بھئی حرم میں بیٹھ کر تم اپنے رب سے لوگ کیوں نہیں لگاتے؟ ضرورت کے لیے تو جا سکتے ہیں آپ، مطلب ہوٹل جا سکتے ہیں آپ، جو ضرورت کی شاپنگ ہے وہ جا کے کر سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ تو بس نماز پڑھ کے بس سیر کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ یعنی حرم کی نمازوں کو چھوڑ کے اپنے یار دوستوں کے پاس نکل جاتے ہیں، یار وہ کریں گے ادھر ہی پڑھ لیں گے نماز مسجد میں، ادھر کی مسجد میں پڑھ لیں گے نماز۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، حرم شریف کے مینار گن کے آ جاتے ہیں، دروازے گن کے آ جاتے ہیں، تاکہ پھر اپنی وہ بتائیں کہ بھئی ہم نے کچھ دیکھا ہے وہاں، وہ گھڑی والی بلڈنگ جو ہے وہ تو بہت بڑی ہے، وہ بہت اچھی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اس آیت میں جو زیر نظر آیت ہے، آیت نمبر 112 سورہ بقرہ، اس میں بالکل واضح طور پہ بتا کہ آپ کو کرنا کیا ہے، یعنی آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، آپ کو کرنا کیا ہے۔ عقیدہ تو اپنی جگہ ہے، عقیدہ تو ہے، لیکن آپ نے عمل کیا کرنا ہے۔ آپ اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بارے میں نے گزشتہ نشست میں بھی بتایا تھا اور اب بھی یہی بتا رہا ہوں کہ آپ نے تمام افعال و اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پھر گزارنی ہے زندگی، اور ان کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو یہ ایک طریقہ ہے سامعین کرام، اس کو خوب اچھی طرح اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس پر سوال آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی کیسے ہوگا یہ۔ اور اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہ محسن ہے، مخلص ہے، اس میں اس کا کوئی غرض نہیں، مخلص ہے۔ اخلاص فی الدین جو ہے یہ مقصود ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ دین میں اگر اخلاص نہ ہو، اور دین میں جو اخلاص کا تضاد جو ہے وہ پھر نفاق ہے، کہ آپ کچھ اور بھی آپ کے مقصود ہیں، کچھ اور بھی مقاصد ہیں۔ بعض لوگ تو مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو دنیاوی مقاصد کے لیے جاتے ہیں، اس مخلص نہیں ہوتے، اللہ کے لیے نہیں جاتے۔ وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بزرگوں کو اللہ کے واسطے ان کی ملاقات کے لیے، اور یہ نہیں، وہ اپنی کچھ بھائی میری کاروبار نہیں چل رہا، میرا کارخانہ نہیں چل رہا، میری اولاد نہیں ہو رہی، میرے خامن سے جھگڑے ہیں، میرے بیوی سے جھگڑے ہیں، بچے ایسے ہیں، صاحب آپ دعا کیجیے۔ دعا کرانا بری بات نہیں ہے، لیکن یہی آپ کا مقصود ہے تو پھر تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ محسن، مخلص، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اخلاص فی الدین
شرط ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص کو پسند کرتا ہے، مخلص. ان اللہ یحب الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے انہیں، اور وہ لوگ جو مخلص ہیں. والذین هم محسنون، وہ لوگ جو مخلص ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں. ایک چیز بنیادی طور پہ تو ایک ہی، یعنی کامیابی کی جو شرط ہے وہ ایک ہے کہ آپ اپنی ذات کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیں یا اللہ کے بندے کے حوالے کر دیں. یعنی اس بندگی بندے کی رہنمائی میں کریں. ایسا نہیں ہو سکتا سامعین اکرام کہ آپ بندگی اپنے طور پہ کرنا شروع کر دیں. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندے جو ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ ان کے حوالے کرنا ہوگا، یا جو ان کے نمائندے ہیں ان کو. یعنی آپ نے اگر مکمل رہنمائی چاہیے پھر تو آپ کو ایک ذریعے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی ایک ذریعے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے تمام کاموں میں آپ کی رہنمائی کرے. یعنی بغیر اس کے آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو حوالے نہیں کر سکتے. تو من اسلم وجہہ للہ، ایک شرط ہے نجات کی، اور وہ یہ ہے کہ جس نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس میں یہ مخلص ہو، للہیت ہو اس کے کام میں، اس میں کوئی اس کی غرض شامل نہ ہو. تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اب اس کے لیے اجر ہے رب کے پاس. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اجر ہے رب کے پاس. یعنی یہ شخص جو ہے یہ انعام کے قابل ہے، اجر کے قابل ہے. یہی شخص فَلَهُ، اس کے لیے اجر ہے، عندی، اپنے رب کے پاس. اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. بس دل کو غم دو جہاں سے کر دیا آزاد، خدا تیرے جنوں کی عمر دراز کرے. بس انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے پھر اسے کوئی غم نہیں رہتا، کیونکہ سارے کام اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی وجہ سے ہیں. تو پھر اس کو دنیا اس کے پاس آتی ہے یا جاتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے یا راحت آتی ہے، اس کو کوئی اس کی نہ غم ہوتا ہے نہ پرواہ ہوتی ہے. پیسے آئیں یا جائیں، فاقے ہونے شروع ہو جائیں تب بھی یہ خوش ہے، اور نہ ہو تو تب بھی یہ خوش ہے. فلا خوف علیہم ولا هم، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. تو یہ سامعین اکرام آیت نمبر 112 اچھی طرح نوٹ کر لیں سورہ بقرہ کی. اس میں کامیابی کی جو واحد وجہ بیان کی گئی ہے اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، اس پہ سمجھیں. باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر اس کی تفصیل ہوتی ہے، یعنی اس کی تفصیل ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ بھئی نصارہ جو ہے وہ کسی حقیقت پر نہیں ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہود کسی حقیقت پر نہیں ہے، حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. یہ سامعین اکرام ایک انسانی یعنی کمزوری میں کہہ لوں گا، انسانی کمزوری ہے کہ یہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور بعض وقت تو دوسروں کو باطل سمجھتا ہے. یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ کوئی خاص وہ نہیں ہے، یہ باطل ہے. یہ انسانی فطرت ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. آپ کو حق کا طالب ہونا چاہیے، حق کا متلاشی ہونا چاہیے. جہاں سے بھی آپ کو حق ملے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. حضور فرماتے ہیں، حضرت علی کا میرے خیال سے مقولہ ہے کہ لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال. اس کو نہ دیکھو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اس کو یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے. لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، یہ نہ دیکھو کہ کون
کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، وانظر الی ما قال۔ تو یہ ایک انسانی تعصب ہے، یعنی انسانی فطرت میں ایک تعصب ہے کہ اپنے علاوہ وہ ہر ایک کو جو ہے ڈیگریڈ کرتا ہے، اور یہ ایک نفسانی مطلب وہ اخلاق رذیلہ میں بات آ جاتی ہے کہ عجب، ہم اسے کہتے ہیں عجب، یہ خود پسندی کا شکار ہے، اپنے آپ کو پسندیدہ اور دوسروں کو ناپسندیدہ، اپنے افکار و اعمال کو یہ پسندیدہ قرار دیتا ہے کہ میری سوچ صحیح ہے، میرے اعمال صحیح ہیں، دوسروں کی سوچ یا اعمال اس سے یہ متفق نہیں ہوتا، بھئی اس میں تو یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ انسانی ایک کمزوری ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اقوام میں بھی ہوتی ہے، افراد میں بھی ہوتی ہے۔ یہاں اقوام کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی یہود کہتے ہیں کہ نصرانی کسی حقیقت پر نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، حالانکہ یہودیوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل ہی ڈیگریڈ کر دیا، ان سے انکار کر دیا یہودیوں نے، اور بزعم خود جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ پھانسی کے تختے تک بزعم خود لے گئے ان کو۔ اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی غلو کر لیا، اور وہ بھی اپنے بارے میں ایک اس کا شکار ہو گئے کہ بھئی ہم اگر کوئی ہے تو دنیا میں عیسائی ہے، عیسائی کے علاوہ کوئی نہیں، یعنی نجات یافتہ یا جنت میں جانے کے مستحق صرف عیسائی قوم ہے۔ تو وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصرانی کسی حقیقت پر نہیں ہے، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی حقیقت پر نہیں ہے، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھنے والے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کذالک، یہ تو جاہلوں کی بات کرتے ہیں، اسی طرح وہ کہتے ہیں وہ لوگ بھی جو لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مثل قولہم، ان کی باتوں کی طرح تو وہ بھی بات کرتے ہیں۔ مشرکین کہتے ہیں یہود و نصارہ کا مذہب صحیح نہیں ہے، ہمارا جو ہے، ہمارے بزرگ جس مذہب پہ تھے وہ صحیح ہے۔ تو اب تو یہ اختلاف آ گیا، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اس اختلاف کا ہر ایک اپنی ضد پر، ضد اور انا پر قائم ہے کہ ہم ہیں، کوئی ہے، اگر کوئی ہے تو ہم ہیں، اور باقی ہمارے علاوہ سب بیکار ہیں۔ تو اب یہ اختلاف مباحثوں سے، مناظروں سے کبھی حق کا فیصلہ نہیں ہوتا، یعنی ایک آدمی سے اگر آپ ڈیبیٹ ایسے کرنے لگیں کہ اس میں مباحثے کی، مناظرے کی نوبت آ جائے، تو اس پہ پھر حق کا فیصلہ نہیں، کیونکہ ہر ایک جو ہے مناظرے ہم نے دیکھے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے موٹی موٹی کتابیں لاتا ہے اور اس سے دلائل دینے لگتا ہے، اور حق کا فیصلہ مناظروں سے نہیں ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ کون حق پہ ہے، اور جو حق پہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں بتا دیا، فاللہ یحکم۔ ابھی آپ نے آیت پڑھی کہ بھئی کامیاب جو ہے وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، کون ہے زیادہ ظالم جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے کہ وہاں اس کا نام لیا جائے اور اس کے خرابی کے درپے ہو۔ سامعین کرام، اس بارے میں تاریخ جو ہے بڑی پرانی ہے کہ لوگوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے وہ تو اس لیے ہے کہ یہاں ہدایت دی جاتی ہے، ہدایت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی یہاں، یعنی جو رسومات بندگی ہیں وہ یہاں ادا ہوتی ہیں، نماز ہے وغیرہ۔ تو آپ دیکھیں جو یہود و نصارہ کی تاریخ دیکھیں، وہ ایک دوسرے کے معبدوں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ یہود جو تھے یعنی اپنے معبدوں کو تو بہتر سمجھتے تھے، لیکن اوروں کے
کلیسا کو، وہ اب بھی آپ دیکھ لیں. اور اسی طرح ہر مذہب کے لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم نہیں ہونے دیتے، یا حق کی آواز کو وہاں سے بلند نہیں ہونے دیتے، اس کی خرابی کے دربے ہوتے ہیں. تو وہاں اگر آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کو دیکھیں، ابرہہ اس کی بہت بڑی مثال ہے. ابرہہ نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف کی عزت ہو رہی ہے، اس کی حرمت قائم ہے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی. ابرہہ کا مشہور واقعہ ہے. تو اس نے جناب اس پر اپنے یمن میں جو ہے اس نے ایک عظیم الشان گرجا بنایا، معبد بنایا، اور لوگوں کو کہا کہ بھئی وہاں پھر کوئی نہیں آتا تھا. تو اس نے جو ہے آپ دیکھیں کہ 40ویں قبل از نبوت جو ہے، تو وہ 40ویں سال میں اس نے اس پہ حملہ کر دیا. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، عیسائی بادشاہ تھا اور پھر اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے چلا، ارادے کے لیے کہ میں اللہ کے گھر کو. تو یہ سامعین کرام اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ بڑی پرانی تاریخ ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کی مسجدوں میں وہاں مختلف گروپوں کے قبضے ہو چکے ہیں، اور ایک قبضہ مافیا ہے جو مسجد میں کسی طریقے سے پہلے تو آتا ہے باقاعدگی سے مسجد میں، اور وہاں کے جو با اثر لوگ ہیں اور وہاں پھر اپنا ایک اثر جما لیتے ہیں، اور جو شریف انسان ہوتے ہیں وہ دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ جو ہے بس امام کے پیچھے آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اپنی جو رعب و دبدبہ ہے وہ یعنی اس کو قائم کرنے کے لیے. تو ایسے لوگ جناب آج بھی موجود ہیں جو مسجدوں میں اللہ کے کلام کو عام نہیں ہونے دیتے. حالانکہ مسجد تو ہیں ہی اس لیے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے. ہم جب اپنے شیخ کے یعنی درس کرتے تھے تو ایک وقت ایسا آیا کہ ہمیں مسجد سے نکال دیا گیا، اور تمام مسجدوں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ بھئی ان لوگوں کو آپ نے اپنی مسجد میں نہیں چھوڑنا تاکہ یہ یہاں درس قرآن نہ کر سکیں. تو ایسا ہوتا ہے سامعین کرام، یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ اللہ کی مسجد میں وہاں اللہ کا نام نہ لینے دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کی بیان کر رہا ہے کہ وہ شخص بڑا ظالم ہے، اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں، جو روکے اللہ کی مسجدوں کو کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور اس کی خرابی کی در پہ ہو. اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، ان لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا مگر صرف یہ کہ وہ مسجد میں ڈرتے ہوئے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے یعنی مقام کا اور اس کی حیثیت کا، اس کی بزرگی کا خیال کرتے ہوئے مسجد میں سر جھکاتے ہوئے جائیں، عاجزی سے جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. آپ کسی گھر میں جاتے ہیں تو اپنے گھر میں تو آپ بآواز بلند آپ بول سکتے ہیں، لیکن پرائے گھر میں جب آپ مہمان کے طور پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں تمیز سے اپنی آوازیں وغیرہ زیادہ بلند نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ وہ تو پرایا گھر ہے اور اس میں میزبان کا پھر خیال رکھنا پڑتا ہے. تو مساجد جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں یہ آپ کا وہ نہیں ہے کہ آپ اس میں آ کے بلند بلند آوازیں شروع کر دیں. اکثر سامعین آپ نے دیکھا ہوگا جو میرے مخاطب ہیں مرد حضرات، مسجدوں میں بعض لوگ بلند بلند دنیاوی باتیں کرتے ہیں. کوئی بھی بات ہو جاتی ہے تو مسجد کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے، بآواز بلند. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بلند آواز سے بات شروع کر دی. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو گیا، اپنی مجبوری بیان کرنے لگا اور ساری لوگوں کی توجہ اپنی طرف، یعنی نماز میں ان کی خلل ڈال دیا. یا کوئی بھی مسئلہ ہو مسجد کا تو وہ کھڑے ہو کے جناب وہ بات کرنے لگتے ہیں.
تو ایسا نہیں ہے، مسجد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو بڑائی ہے، بزرگی ہے، اس کا وہاں بڑے ادب سے جانا چاہیے۔ مسجد جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، سر جھکاتے ہوئے آپ جائیں، عاجزی سے، جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں آپ جا کے بیٹھیں، اپنے نوافل پڑھیں، ذکر کریں، تسبیح کریں، اذکار کریں، اور یہی اس کی شان ہے مسجد کی۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا، مسجدوں میں یعنی روکے گا، لوگوں کو عبادت سے روکے گا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی شرمندگی ہے اور آخرت میں عظیم الشان عذاب ہوگا۔ سامعین کرام، آپ یعنی تاریخ دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کو مکے میں یعنی ابو جہل جو ہے وہ روکتا تھا، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تم نے دیکھا ہے کہ وہ شخص کو کہ وہ روکتا ہے بندے کو کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ تو پھر آپ دیکھیں کہ یعنی وہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے اپنی ایک مناپلی قائم کر رکھی تھی، اللہ کا نام لینے نہیں دیا جا رہا تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے جا کے نماز نہیں ادا کر سکتے تھے، اور پھر آپ دیکھیں جب ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے عمرے کے لیے تو ان کو روک دیا انہوں نے، حالانکہ مشرکین کے قانون کے مطابق کسی شخص کو حج سے، عمرے سے منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے منع کر دیا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ظہور پذیر ہوئی اور مسلمانوں کی فتح کا باعث بنی۔ لیکن انہوں نے تو روک لیا نا، اپنی دانست تو مسلمانوں کو مسجد حرام نہیں آنے دیا، اپنی عبادت سے روک دیا۔ تو یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے سب سے زیادہ ظالم ہے، تو ان کے لیے دنیا میں بھی شرمندگی ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس قوم کی مسجد کی حالت خراب ہو وہ لوگ جو ہیں بدحال ہوں گے۔ مسجد یعنی مسجد تو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اس کی یعنی اس کی صفائی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو بندے ہیں ان کو عبادت اور بندگی کا موقع دینا اور اللہ کا ذکر کرنا، یہ اس کا حق ہے کہ یعنی مساجد جو ہیں یہ ہدایت کے مراکز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آخری زمانہ ہوگا تو مسجدیں تو بڑی اچھی اچھی بن جائیں گی، لیکن وہی خراب عن الہدیٰ، وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آج تقریباً سامعین کرام آپ دیکھ لیں، مسجدیں جو ہیں ہماری ہدایت سے خالی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ عام مسجدوں کی میں بات کر رہا ہوں، بس وہ 5 وقت کی نماز تک محدود ہیں، اور وہ بھی نماز کس طریقے سے ہوتی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، امام کو جس طریقے سے رکھا جاتا ہے یا اس کے ساتھ جو بھی یعنی سلوک کیا جاتا ہے، انتہائی یعنی کم تنخواہ پہ، کم، ہماری جو جس علاقے میں میں رہ رہا ہوں یعنی معاشرے کا جو سب سے کم تنخواہ ہے، یعنی ایک مزدور کی دیہاڑی سے بھی کم تنخواہ اس کو دی جاتی ہے۔ اب تو ہو سکتا ہے کچھ حالات، کچھ مسجدوں میں حالات، لیکن آج بھی امام کو دبا کے رکھا جاتا ہے اور اس سے یعنی اور دیگر ہدایت سے خالی ہیں۔ آج مسجدیں جو ہیں حقیقت میں ہدایت سے خالی ہیں۔ اگر کوئی حفظ کر رہا ہے یا ناظرہ پڑھ رہا ہے، وہ یعنی وہ تو ایک میراثی چیز ہے، مطلب آپ کو وراثت میں ملی ہے کہ آپ بچوں کو ناظرہ پڑھا دیں یا اس میں ایک مدرسہ کھول لیں۔ یہ ہدایت، اصلی ہدایت یہ نہیں ہے۔ قرآن کی ہدایت تو یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کتنی مسجدوں میں درس قرآن کی محافل ہوتی ہیں۔ ہماری اپنی مسجد میں
وہ کبھی درس امام صاحب کی طبیعت اچھی ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں، کبھی ان کو کوئی کام آ جاتا ہے، نکاح پڑھانا ہوتا ہے، کئی جنازے پہ جانا ہوتا ہے، تو وہ درس جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے یعنی اس کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ تو لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم، جو مسجدوں کی خرابی کے درپے ہوں ان کے لیے دنیا میں بھی شرمندگی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ اب وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ سورہ بقرہ جو ہے اس کا نزول یعنی تحویل قبلہ اور جنگ بدر کے حالات میں 2 ہجری میں اس کا نزول ہے۔ تو اب تحویل قبلہ کے لیے جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو اپنے احکامات ہیں تدریجاً اس کے لیے ایک فضا ذہنی طور پر سازگار کر رہا ہے کہ بھئی کیونکہ اب تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے، اور ابھی اس کے بعد جو ہے وہ سیقول میں حکم آ جائے گا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو قبلہ کیا چیز ہے؟ قبلہ ایک رخ ہے، یعنی ایک رخ جو ہے، یعنی اس کی ابھی میں وضاحت نہیں کرتا ورنہ سارا مضمون۔ قبلہ مطلب جس طرف رخ کر کے انسان جو ہے اس کی فطرت ہے کہ اس کو ایک سمت چاہیے کہ کس سمت، یعنی اس کی بہت سی مسالے ہیں، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک جگہ اگر قبلہ متعین نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ ایک مسجد ہے، قبلے کا اس میں کوئی تصور نہیں ہے، اور کوئی شمال کی طرف کسی نے نیت باندھی ہے، کسی نے جنوب کی طرف، کسی نے مشرق کی طرف، کسی نے مغرب کی طرف، افراتفری ہے۔ تو اب یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو مثال دی، تو ایسا تو مطلب یہ ہے کہ انسان اسلام جو ہے یہ تو ایک مرکز چاہتا ہے، مرکز یعنی ہر طریقے سے اس کے احکامات میں مرکزیت ہے، ایک کچھ اصول ہیں اس کے۔ تو عبادات جو نماز ہے، بنیاد انسان اسلام کا بنیادی رکن ہے نماز، اس کے لیے یعنی نماز جو ہے وہ فرض ہے، اور 5 وقت کی نماز، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک سمت کی ضرورت تھی۔ تو وہ سمت جو ہے 16ویں مہینے تک سمت جو تھی ہماری وہ کیا تھی؟ قبلہ اول، جو بیت المقدس ہے وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ امت مسلمہ کا قبلہ فیصلہ کر چکا تھا وہ کہ وہ بیت اللہ شریف ہوگا مکے میں، تو حالات اب یعنی جو مخالفین ہیں ان کے لیے بھی ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ ایک بنیادی یعنی اصول بتا رہا ہے کہ اصل میں جو چیز ہے وہ سمت پرستی نہیں ہے کہ آپ مشرق کی طرف منہ کر لیں یا مغرب کی طرف منہ کر لیں۔ سمت پرستی اسلام میں نہیں ہے، خدا پرستی ہے، یعنی تعمیل حکم ہے بس۔ بیت اللہ شریف کی ہم عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بیت اللہ شریف صرف ہماری ایک سمت ہے، یعنی اس میں آپ کو میں نے بتایا کہ مختلف حکمتیں ہیں۔ ایک سمت ہمیں چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائریکشن ہمارے لیے متعین کر دی کہ بھئی تم نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ رخ کر کے، تاکہ اجتماعیت آ جائے، ایک ڈسپلن آ جائے ہر چیز میں۔ آپ دیکھیں تمام مسجد ہے، ہزاروں نمازی کھڑے ہیں، ایک ہی سمت ہے، ایک ڈسپلن ہے، ایک امام ہے، ایک رخ ہے، اس طرف رخ کر کے صف بستہ سب لوگ کھڑے ہوئے۔ یہ مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی، اصل جو حکم ہے وہ خدا پرستی ہے، اور اصل جو چیز ہے وہ تعمیل حکم ہے۔ تو سمت پرستی جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی کہے، ہندو اگر آپ کو کہے کہ بھئی ہم بھی بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، تم بھی بیت اللہ شریف کو سجدہ کرتے ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بیت اللہ شریف کو
سجدہ نہیں کرتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، وہ ایک عمارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اس عمارت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو ہم تو سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور بیت اللہ کی ہم عبادت نہیں کرتے، عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں۔ ہمارا مقصود تعمیل حکم ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ تو وہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب یہ اللہ ہی کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم رخ کر کے نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ کو تم پاؤ گے۔ یعنی اس میں کوئی وہ سمت، آپ کو میں نے بتایا کہ اسلام میں سمت پرستی نہیں ہے، خدا پرستی ہے۔ جس طرف بھی آپ نے رخ کر کے نماز پڑھ لی اللہ کے حکم کے مطابق تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مغرب کی طرف نماز پڑھ لو، مغرب کی طرف کر لو۔ اللہ کہتا ہے مشرق کی طرف، مشرق کی طرف کر لو۔ تو اس یعنی ہم جس خطے میں رہتے ہیں عام طور پہ وہاں مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں شمال کی طرف، کچھ جگہیں جنوب کی طرف، کچھ لوگ مشرق کی طرف۔ تو سمت پرستی نہیں ہے اسلام میں۔ دوسری اس کی ایک بڑی آپ کو میں دلیل دوں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں چلتی گاڑی میں تو آپ نے یعنی کوشش کر کے تو آپ نے یعنی گاڑی چل رہی ہے اور آپ کا رخ مثال کے طور پہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، قبلے کی طرف گاڑی بھی چل رہی ہے، اچانک گاڑی جو ہے مغرب سے مشرق کی طرف مڑ جاتی ہے، یا جنوب کی طرف یا شمال کی طرف۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ کا تو رخ نہیں رہا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی نماز جاری رکھنی ہے، اگرچہ آپ کا رخ کعبے سے پھر گیا ہے، لیکن چونکہ آپ نے نیت باندھی تھی قبلے کی طرف، تو اب اگر آپ کا رخ پھر گیا ہے تو نماز آپ جاری رکھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سمت پرستی نہیں ہے، سمت سے تو آپ کا رخ پھر گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک مسئلہ میں آپ کو اور بتاؤں، آپ ایسی جگہ میں ہیں، جنگل میں ہیں کہ دن کا وقت ہے اور آپ کو بادل ہیں آسمان پہ، مشرق مغرب وہ نہیں معلوم ہو رہی آپ کو، تو آپ تحری کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تحری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندازے سے سوچ لیں اور نیت باندھ لیں۔ تحری اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندازے، اپنی نیت سے، اپنی سوچ سے کہ اس طرف قبلہ ہوگا اور آپ نیت باندھ لیں۔ اب دوران نماز آپ کا یہ خیال بدل جاتا ہے کہ قبلہ میں نے تو دیکھو مغرب یہ اس طرف کیا ہے، اس طرف نہیں، اس طرف ہوگا، شمال کی طرف ہوگا۔ تو آپ نمازی میں آپ اپنا رخ شمال کی طرف کر لیں، پھر نمازی میں آپ چاروں طرف نماز اگر آپ نے سمت کر کے نماز پڑھ لی تو سوال یہ ہے کہ آپ کی نماز ہو گئی؟ جی ہاں، آپ کی نماز ہو گئی، کیونکہ آپ نے اپنے یعنی تحری سے نماز پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، چاروں سمت آپ نے، لیکن آپ کی تحری یعنی جو آپ کا گمان غالب تھا اس طرف آپ نے رخ کر کے، تو آپ کی نماز ادا ہو گئی۔ تو اصل جو چیز ہے، سامعین یہ بات یاد رکھیں کہ خدا پرستی ہے، سمت پرستی نہیں ہے۔ تو جہاں بھی تم اپنا رخ پھیرو گے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو کسی مکان میں، زمان و مکان سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والا ہے، وسیع ذرائع والا ہے اور وسیع علم والا ہے۔ واسع علیم یعنی ہر چیز پر تمہاری نیت بھی دیکھ رہا ہے کہ کیا ہے، دین میں اخلاص ہے یا نفاق ہے، ریاکاری کر رہے ہو کہ نہیں، مخلصانہ انداز سے میری بندگی کر رہے ہو، تمہارے تمام حالات سے واقف ہے اور ہر چیز پر اس کا یعنی وسیع الذرائع ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں تک سبق ہو گیا، انشاءاللہ
اللہ نے چاہا تو آگے اگلی نشست میں اس سے آگے کا مضمون بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔